بیوی کی قدر۔ اللہ نے اسلام میں عورت کو بہت عزت دی ہے۔ اگر ماں کے روپ میں ہے تو قدموں تلے جنت ہے، اگر بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے حسن سلوک کرے، بیوی کی قدر کرے۔ بیٹی کے روپ میں ہے تو ایک بیٹی کی شادی کرنے والا بھی جنت میں نبی کا ساتھی ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو 2 اہم پیغام دے کے گئے۔ ایک، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور دوسرا، اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، غلاموں سے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا۔ حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کو درگزر کرنا، یہ دین کی تکمیل ہے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو تو گناہ معاف، تلاوت کرو تو گناہ معاف۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو منا لیں تو اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ شوہر کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور اسی طرح بیوی کا خاوند سے سلوک تولا جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر خاوند کو غصہ آ جائے تو بیوی چپ ہو جائے، اور اگر بیوی کو غصہ آ جائے تو خاوند چپ ہو جائے۔ مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، بلکہ مرد دیکھے کہ عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، ماں باپ، بہن بھائی چھوڑ دیے، ایک بول پر اس کے گھر آ گئی، پوری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی کہ اس کو سولی پر چڑھا دے یا پیار محبت سے رکھے۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی بڑا ظلم ہے، لیکن یہ بہت کم ہے کہ بیوی ماں باپ کی خاطر خاوند کو چھوڑ دے۔ زیادہ تر واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لائے تو بڑا پیار سے تھے، لیکن پھر زندگی کو جہنم بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے نبوت والے اخلاق نہیں سیکھے۔ میاں بیوی کی زندگی میں کبھی تیسرے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا، یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو مٹانا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے، اس کو روکنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں جو جھگڑوں کو ابھارتے ہیں، پھر زندگیوں کو برباد کر کے کہتے ہیں کہ دیکھا کیسے لڑے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد کیا ہے کہ یہ ایسے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اپنے دلوں کو صاف کر دیں اور ایک دوسرے کو تحفہ دیں، اپنی محبت کو واپس لے آئیں، تو اتنی بات پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت علی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، طلاق سے بچنا۔ جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہے کہ یہ میرا پلاٹ کسی مسجد کے نام ہو گیا، تو انشاءاللہ بولا مطلب ہو گیا کہ اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ انشاءاللہ میں بیوی کو طلاق دوں گا، تو اس طرح طلاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو اتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ کس نے کیا کام کیا۔ ایک کہتا ہے کہ چوری کرائی ہے، تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے نماز پڑھنے نہیں دی، تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے میں نے سود کھلایا، تو کہتا ہے یہ بھی کچھ نہیں کیا۔ ایک کہتا ہے میں نے جوئے کا اڈہ چلایا، تو کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کیا۔
ایک پیچھے کھڑا کالا شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو لڑایا ہے، تو اس کا سردار کہتا ہے کہ واہ واہ، کام تو نے کیا ہے۔ اس کو آگے بلا کر اپنے پاس بٹھاتا ہے، باقی چیلوں کو کہتا ہے کہ یہ کام تو اس نے کیا ہے۔ شیطان اس لیے اس عمل سے خوش ہوتا ہے کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی سے ساری نسل تباہ برباد ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے محبت کی ایک خوبصورت حدیث بیان کی ہے۔ مجھے جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ جنت میں بھی میری بیوی تم ہو تو میرے لیے مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو جہانوں کے سردار، کل کائنات کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ سب آگے چلے جاؤ۔ جب سب نظروں سے غائب ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ عائشہ دوڑ لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آگے نکل گئی۔ کچھ سال گزرے تو آپ فرماتی ہیں کہ میں موٹی ہو گئی۔ پھر ایک دفعہ کسی سفر سے آپ واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سب آگے چلے جائیں۔ جب سب صحابہ آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آؤ دوڑ لگائیں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں ہم نے دوڑ لگائی، تب میں موٹی ہو گئی تھی تو نبی آگے نکل گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس وقت تم جیت گئیں، آج میں آگے نکل گیا۔ اگر ہم اپنے نبی کی زندگی پڑھیں تو سمجھ سکیں گے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے لیکن بیویاں خوش ہیں۔ یہ صرف اور صرف سلوک اور حسن اخلاق کی وجہ سے ہے۔ دفعہ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ چھوٹے خنجر کے ساتھ رقص کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں آواز آئی تو انہوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ، میں نے دیکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں کھڑے ہو کر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک گئے۔ تو کہتے ہیں کہ عائشہ بس نہ کریں، تو کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو یہ نہیں کہہ دیا کہ بس اب واپس چلیں۔ سبحان اللہ۔